الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. آج سے انشاءاللہ تعالی ہمارا پچھلا جو متواتر کے ساتھ سارے مسائل اور واجبات نماز کے بھی چل رہے تھے، تو ابھی اور بھی مسائل انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان ہوں گے، لیکن کچھ ضروری مسائل جو آنے والے رمضان المبارک کے لیے ہمیں انشاءاللہ ضروری ہے، جو خاص کر آج ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے زکوٰۃ کا بیان، اور بہت ضروری ہے، تو آپ تمام ذرا توجہ سے سنیے انشاءاللہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ روزوں کا بھی ہم آئندہ بیان کریں گے۔ زکوٰۃ کا بیان اور زکوٰۃ دینے کا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلاح پاتے ہیں وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور فرماتا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور فرماتا ہے جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ یہ بخل کر رہے ہیں، یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال آگ بنا دیا جائے گا، اور اس کا وہ ہار اس کو پہنایا جائے گا، اس کو عذاب کے طور پہ، وہ سارا مال جو اس نے جمع کیا ہوگا اور زکوٰۃ نہ دی ہوگی۔ یہ معنی ہوئی ہے، مفسرین فرماتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے کی سزا اور نقصان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے، اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھ داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو مال برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا ہمارا مال، کیوں کیا مجھے لاس بڑا ہو گیا، لیکن وہ اپنی طرف توجہ نہیں دیتے، کہاں انہوں نے ہاتھ روکا، اور خاص کر زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے تو بڑی ہی وعید ہے۔ اور فرمایا سرکار علیہ السلام نے کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج کا صدقے سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا و تضرع سے استعانت کرو۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے اسے کچھ، یعنی وہ ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی، کہ جب تک پوری 4 کی 4 بجا نہ لائے۔ وہ 4 کیا ہیں؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اب ان 4 میں سے کوئی سوچے کہ میں تو حاجی ہوں، حج پہ حج کر رہا ہوں، حج پہ حج کر رہا ہوں، تو اس کو نہ روزہ فائدہ دے گا، نہ نماز فائدہ دے گی، نہ دیگر۔ زکوٰۃ ایک رکن ہے اسلام کا، اس کا دینا لازمی ہے۔ اور فرمایا جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ امام طبرانی اوسط میں، ابو داؤد شریف، امام احمد اور تفسیر کبیر کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ مسئلہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق ہے، اور ادا کرنے میں دیر کرنے والا گناہ گار و مردود شہادہ ہے، یعنی الفتوی عالمگیری و بہار شریعت۔ زکوٰۃ کس کو دیں، کس کو کہتے ہیں زکوٰۃ؟ سب سے پہلے دیکھیں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مال کے ایک حصے کو جو شرع نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو مالک بنا دیا جائے۔ مسئلہ مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ مثلا مباح کیا چیز ہے؟ فقیر کو زکوٰۃ کی نیت سے کھانا کھلا دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اس لیے کہ یہ مالک کا دینا نہ ہوا۔ اگر کھانا دے دے کہ چائے پلائے یا کچھ اور کرے مثال کے طور، لیکن اگر اس کو مال دے دیا کہ تو کھانا کھا، چائے پی، بوتل پی، جو کرنا کر، وہ پھر ادا ہوگی۔ یوں ہی زکوٰۃ کی نیت سے کپڑا دے دیا تو وہ ادا ہو جائے گی۔ مطلب یہاں ہمارے مسجد میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ، میں آپ شاید آپ اس بات کو جانتے نہیں، میرا تجربہ ہے۔ ایک بندے کو میں نے روکا، وہ روز ہر 2-3 دن کے بعد زکوٰۃ کے باکس میں کچھ بھی $5-10 $2۔ ایک دن میں نے سوال کر لیا، میں نے کہا اوپر بھی ہے یار کچھ،
تو اس نے بولا یار یہی ادا کرنا بڑا مشکل ہے، یعنی زکوٰۃ میں نے کیسے ادا کروں، روز ڈال دیتا ہوں 2 2 3 3 4 4 10 5. تو میں نے کہا تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ تو یاد رکھو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ایسے ہوا میں ادا نہیں ہوتی. یہ کیا یہ مباح ہے ہوا میں. اس نے سوچا ڈالتے جاؤ آخر والے میں نے بہت دے دی بھائی پورا سال. اس کو پتہ ہی نہیں کتنی فگر دینی تھی. تو ایسے فگر آپ کو نکالنی ہے اس پورے سال کی، اور اس فگر کے بعد بھلے آپ روز اس میں سے 50 100 200 ڈالر ڈالیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پورے سال میں مجھے 500 1000 2000 دینی ہے، وہ الگ رکھنی ہے پورے سال میں. جسٹ لائک انکم ٹیکس بھرتے ہیں نا، تو ٹیکس کا یہ ہوتا ہے کہ تب کی جو آپ کا مہینہ آتا ہے اس کے ایک دن پہلے 14 سے میرا خیال ہے کچھ ہے، تو اس تاریخ سے ایک رات پہلے آپ کے پاس جو بیلنس ہوگا نا وہی کاؤنٹ ہوگا. اسی لیے زکوٰۃ کے لیے آپ کو ایک دن مقرر کرنا ہے کوئی بھی آپ کی لائف میں. جیسے میرا فرسٹ رمضان ہے، یعنی چاند دکھا نہیں میری زکوٰۃ وہیں اینڈ ہوگی، ختم. اب جتنا پورا سال جو بھی میرے پاس دیا لیا پیا وہ زکوٰۃ ہوگی رمضان میں. اب رمضان کے دوسرے دن میرے پاس 10 لاکھ روپے بھی آ جائیں تو میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، وہ میں نیکسٹ ایئر انشاءاللہ جب آئے گا تب دوں گا. تو یہ تھوڑا سا میں نے سمجھانے کے لیے، آگے بھی آئے گا یہ مسئلہ سارا. مسئلہ مالک کرنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کو زکوٰۃ دے جو قبضہ کرنا جانتا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ جو پھینکے دے یا دھوکہ کھائے، نہیں تو ادا نہیں ہوگی. جیسے چھوٹے بچے پاگل کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جس بچے کو اتنی عقل نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کا باپ جو فقیر ہو وہ قبضہ کرے، یا اس بچے کا واسی، یا وہ یہ کہ بچہ جس کی نگرانی میں ہو وہ قبضہ کر لے. در مختار اور بہار شریعت. اب زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں. زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا، مالک نصاب ہونا، پورے طور پر مالک ہونا، نصاب کا دین سے فارغ ہونا، نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، مال کا نامی ہونا، سال گزر جانا. جو میں نے بتایا مسئلہ کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں. اگر کوئی کافر مسلمان ہوا تو اسے یہ حکم نہ دیا جائے گا کہ کفر کے زمانے کی زکوٰۃ بھی تو ادا کر. مسئلہ نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں. مسئلہ مجنون پر زکوٰۃ واجب نہیں، جبکہ جنون پورے سال کو گھیر لے. اگر سال کے اول اور آخر میں اچھا ہو جاتا ہے تو چاہے 20 سال میں نہ اچھا ہوا ہو تو زکوٰۃ واجب ہے. اور جنون اگر اصلی ہو، یعنی جنون ہی کی حالت میں بلوغ ہوا، تو اس کا سال ہوش آنے تک شروع ہوگا. یوں ہی اگر جنون عارضی ہے مگر پورا سال کو گھیر لیا، جب بھی افاقہ ہوگا اس وقت اس سال کی وہ ابتدا ہوگی. فتح عالمگیری اور شرط بہار شریعت. نصاب سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں. یہ بھی تھوڑی توجہ طلب ہے. یعنی جتنے مال میں شریعت نے زکوٰۃ مقرر کی ہے اس سے کم مال کا مالک ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں. پورے طور پر مال کا مالک ہو، یعنی اس پر قبضہ ہو، تب زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں. جو مال گم ہو گیا یا دریا میں گر گیا یا کسی نے غصب کر لیا، اس کے پاس غصب کے گواہ نہیں ہیں، یا جنگل میں دفن کر دیا یاد نہیں رہا کہاں دفن کیا، یا انجان کے پاس امانت رکھی تھی یاد نہیں رہی وہ کون ہے، یا دین سے انکار کر دیا مدعین نے دینے سے کسی نے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، پھر یہ مال مل گیا تو جب تک نہ ملا اس زمانے کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے. جیسے ہم لوگ ادھار کسی کو دیتے ہیں، وہ نہیں دے رہا، جب تک تمہارے ہاتھ میں وہ مال نہیں آئے گا تب تک تمہارے پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر دین ایسے پر ہے جو دین کا اقرار کرتا ہے، یعنی جس کو آپ نے دیا قرضہ مثال، تو وہ مانتا ہے کہ ہمیں دوں گا، تو ہوتا نا کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ دے گا کہ نہیں دے گا، اور وہ انکار کر رہا ہو، تو پھر اس مسئلے میں یہ بات ہے. اور جو دین کا اقرار کرتا ہے مگر ادا کرنے میں دیر کرتا ہے، یا نادار ہے، غریب ہے، یا قاضی کے یہاں اس کے مفلس ہونے کا حکم ہو چکا ہے، یا وہ منکر ہے مگر اس کے پاس گواہ موجود ہیں، تو جب مال ملے گا گزرے گا سالوں کی بھی زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی. اب آگے ہے دین میادی مہر اور زکوٰۃ سے نہیں روکتا، یعنی میاد اور مہر سے زکوٰۃ نہیں روکتا. جس دین میادی ہو وہ زکوٰۃ سے نہیں روکتا. عبد المختار. چونکہ عادتاً دین مہر کا مطالبہ نہیں ہوتا، لہذا اگرچہ شوہر کے ذمے کتنا ہی دین کا مہر کا جو ہوتا ہے معاملہ کتنا ہی ہو، جب وہ مالک نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. ابھی دیا تو نہیں ہے نا وائف کو، وعدہ ہی چل رہا ہے نا. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ شروع میں دے دیا، ایک تو ہوتا ہے چل رہا ہے بڑھاپے میں بھی نہیں تو ہم مر جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہے کہ زکوٰۃ وہ حالانکہ دے دینا چاہیے.
اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی حدیث سے کہا فوراً دے دو بھائی یہ رقم. اب بیگم واپس تمہیں دے دے یا جو کرے تمہارے پاس اللہ نے دیا جان چھوڑاؤ نہیں. تم بھی کھینچتے ہو کہ یار تو $25,000 یا $10,000 5,000 رہن دے. تم بھی مر کھپ گئے وہی مر کھپ گئے. لیکن یہ حقوق ہے پکڑے جائیں گے. اسی لیے کہا گیا یہ بات کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے. یہ نہ سوچتے کہ بیوی کا تو ہے ہی نہیں. سمجھے نا مسئلہ یہ ہے کہ لیٹ سے $5,000 بیوی نے کری، اب رکھے تو آپ نے اور سب کو کرے بیوی کے ہے تو مہر میں دیے نہیں ہے بھائی تو نے تو بیوی کے کہاں سے آئے؟ نہ بیوی اس کو زکوٰۃ ادا کرے گی. اس کے ہاتھ میں رکھ پھر وہ ذمہ دار ہے بیوی دینے کی. مجاز اس کی وہی ہے. اللہ یہ ہے مسئلہ بیان کرنے کا. جو مال حاجت اصلی کے علاوہ ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہے جبکہ وہ نصاب کے برابر ہو. حاجت اصلی کیا؟ یعنی زندگی بسر کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں. گھر میں کھانے پینے کی صوفہ وغیرہ جو عمومی طور پہ یوزیبل ہوتے ہیں نا ڈیلی. اب ایسا نہیں کہ ایک موبائل ہے تو 3 موبائل نہیں تو 2 پہ نہیں 2 پہ ہوگی، کیونکہ آپ نے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہتی ہے شریعت کہ بھائی اب ایک سے کام چل رہا 10 موبائل رکھ لیے ہے نا. اب وہ تو سوچ رہا ہے 10 ٹی وی رکھے ہوئے کہ نہیں. لیکن بہرطور زکوٰۃ میں مفتیوں نے اس کو بھی چھوٹ دی ہے کہ وہ استعمال میں ہے. جیسے مکان اگر آپ کے زیر استعمال ہے 5 10 15 چھوٹ ہے. اگر اس مکان کو آپ نے سوچا یار اگلے سال میں اب نیت ہوگی نا اگلے سال 2 کو بیچوں گا، یہ موبائل ہے نا 2 کو نکال دوں گا، 3 گاڑی ہے 2 گاڑی نکالوں گا، اب پھنسے. اب تو آپ نے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے کیونکہ اب آپ نے اس کو بزنس اور تجارت میں رکھ لیا. جب تک نہیں رکھا جب تک تو چلتا رہے گا کہ اس لیے کہ اس نے اپنے لیے یوز کے لیے مکان رکھے چاہے 10 ہوں چاہے 12 ہوں. لیکن اگر وہ نیت ہوگی کہ اس کو میں بیچنے جا رہا ہوں 2-3 مکان کو تو پھر یاد رکھیے اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اللہ رب العالمین جل جلالہ باقی آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم کو دین سمجھنے کی خاص توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے ذکر کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا